ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور میں حملہ کرنے والے مبینہ خودکش بمبار کی تصویر سامنے آ گئی۔ فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والے مبینہ خودکش بمبار کی تصویر سامنے آ گئی۔ آج صبح فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گردوں نے حملہ کیا جسے ناکام بنا دیا گیا۔ فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 3 خودکش حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا جبکہ حملے میں 3 ایف سی اہلکار بھی شہید ہوئے۔ پولیس کے مطابق دہشت گرد بی آر ٹی اسٹیشن سے قریب 8:07 پر پہنچ گیا تھا اور اس نے دھماکے سے قبل ہیڈ کوارٹرز کے سامنے بی آر ٹی اسٹیشن پر کچھ وقت گزارا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تصویر میں نظر آنے والا خودکش بمبار ہے جس نے ٹوپی پہن رکھی تھی اور چادر بھی اوڑھی ہوئی تھی۔ وفاقی حکومت کا سائبر سیکیورٹی اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے وفاق کی سطح پر سائبر سیکیورٹی اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سائبر سیکیورٹی اتھارٹی کے قیام کے لیے وزارت آئی ٹی سائبر سیکیورٹی ایکٹ کا ابتدائی مسودہ تیار کر کے اسٹیک ہولڈرز کو مشاورت کے لیے بھیج دیا ہے۔ وزارت آئی ٹی کے مطابق نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی ملک گیر ڈیجیٹل تحفظ کا فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ پالیسی میں ڈیجیٹل اکانومی انہانسمنٹ پروگرام کے تحت نفاذ جاری ہے۔ حکام کے مطابق اتھارٹی اہم قومی انفراسٹرکچر کے لیے سائبر سیکیورٹی اقدامات تجویز کرے گی جبکہ سائبر سیکیورٹی اتھارٹی ملک میں سائبر سیکیورٹی اقدامات نافذ کرے گی۔ بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار دھرمیندر انتقال کر گئے۔ بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار دھرمیندر 99 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پیر کو دھرمیندر نے ممبئی میں اپنے گھر میں آخری سانسیں لیں۔ ان کی رہائش گاہ کے باہر متعدد بالی ووڈ اداکاروں کے اہل خانہ کو سفید لباس میں آتے دیکھا گیا۔ کچھ روز قبل دھرمیندر ممبئی کے بریچ کینڈی ہسپتال میں بھی کئی روز تک داخل رہے۔ معروف فلم ساز کرن جوہر نے بھی انسٹاگرام پر دھرمیندر کی موت کی تصدیق کی اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ دھرمیندرا کو 2 ہفتے قبل سانس لینے میں دشواری کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جبکہ رواں سال اپریل میں ان کی آنکھ کی سرجری بھی ہوئی تھی۔ دبئی میں مزدوروں اور ضرورت مندوں کے لیے مفت تازہ کھانے فراہم کرنے والی مشین نصب۔ دبئی میں مزدوروں اور ضرورت مندوں کے لیے مفت تازہ کھانے فراہم کرنے والی مشین نصب کر دی گئی۔ محکمہ اوقات کے مطابق مفت تازہ کھانے فراہم کرنے والی مشینوں کے منصوبے کو پورے شہر میں پھیلا دیا گیا۔ جگہ جگہ نئی مشینیں نصب ہو گئیں جہاں صارفین روزانہ ایک بار تازہ اور گرما گرم کھانا حاصل کر سکیں گے۔ کھانے کی منصفانہ تقسیم کے لیے اسمارٹ شناختی نظام بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ منصوبہ پہلی بار 2022 میں تجرباتی طور پر شروع کیا گیا تھا۔